میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، یہ آیت درود کہلاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام و اکرام اور یہ مقام عطا فرمایا کہ ان پر درود اور سلام کے نذرانے قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان اللہ، بے شک، انا حرف تحقیق ہے۔ جب کلام کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جو کلام کیا جا رہا ہے وہ ہر طرح کی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اتنی متحقق کتاب اور اتنی شک و شبہ سے بالاتر کتاب میں بھی جب رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ حرف تحقیق استعمال فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام آیات میں تو بے شک کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، مگر یہ آیت مبارکہ مزید برکت والی اور فضیلت والی ہے کہ کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس آیت مبارکہ میں فعل ایک بیان فرمایا اور فاعل تین ہیں۔ فعل کیا ہے؟ درود پڑھنا، سرکار پر درود بھیجنا، یہ ایک فعل ہے، ایک عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے والے تین فاعل ہیں، اللہ تبارک و تعالی، اس کے فرشتے اور اہل اسلام، یہ تینوں اس عمل کو کرنے والے ہیں۔ ایسا اور کون سا عمل ہے جس کے لیے آپ کہیں کہ اللہ بھی فرق کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں اور تمام مسلمان بھی کرتے ہیں؟ اعمال میں سب سے بلند درجہ عبادات کا ہے، اور اگر ان عبادات میں غور کیا جائے تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، ان اعمال کے کرنے کا حکم دیا، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں بھی کرتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ نماز میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، مومنو تم بھی پڑھو، حج میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو، زکوٰۃ میں بھی دیتا ہوں، میرے فرشتے بھی دیتے ہیں، تم بھی دو۔ ایسا کہیں قرآن پاک میں نہیں فرمایا۔ لیکن درود پاک کا پڑھنا، سرکار پر درود و سلام کے نذرانے بھیجنا، یہ ایسا عمل ہے جس میں وہ وحدہ لا شریک بھی شریک ہے۔ فرماتا ہے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتے بھی اور اللہ تبارک و تعالی بھی۔ اے ایمان والوں، یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے ایمان والوں، اس لیے کہ ایمان کی جان ہے جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم، تو درود وہی بھیجے گا جو ان پر ایمان رکھے گا، کوئی بے ایمان درود نہیں بھیجے گا، نہ وہ بھیج سکتا ہے۔ یہ ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ مومن ہر دم کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کروں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنے کا کیا مطلب؟ اللہ رب العزت بلند فرماتا ہے اپنے محبوب کی ذات کو اور ان کے مقام کو. اس کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ حضور کے ذکر کو بلند کر کے، حضور کے مقام کو بلند کر کے، مقام محمود پر متمکن فرما کر، مقام محمود عطا فرما کر اور اس کا وعدہ فرما کر وہ درود بھیجتا ہے. کوئی ایسا انسان دنیا میں آیا ہی نہیں جس کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا گیا ہو. کوئی ایسا انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں، نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے، جس کے ذکر کو، جس کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند کر دیا ہو. آپ کہیں گے کہ آپ نے آئندہ کے لیے کیسے کہہ دیا؟ کیا کوئی آئندہ آپ کو پتا ہے کہ آئندہ کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہو سکتا؟ ہاں میں کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس لیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس نے کسی کے لیے نہیں فرمایا کہ میں اس پر درود بھیجتا ہوں. اور وہ ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. ہم اور آپ آج درود بھیجتے ہیں، دنیا سے چلے گئے تو اب آنے والی نسلوں میں کوئی درود بھیجے گا؟ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا درود بھیجا کرتے تھے. ہر ایک کے درود بھیجنے کا عمل اور وقت متعین ہے جب تک اس کی زندگی ہے، لیکن رب العالمین جل جلالہ وعما نوالہ کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے. اور کب تک ہمیشہ رہے گا؟ تو درود کب سے پڑھ رہا ہے؟ ہمیشہ سے. کب سے درود بھیج رہا ہے؟ ہمیشہ سے. اور کب تک بھیجے گا؟ ہمیشہ درود بھیجتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلند کوئی ہے ہی نہیں مخلوقات کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو سب سے زیادہ بلند کیا، اور یہی اللہ رب العزت کا درود بھیجنا ہے. فرشتے درود بھیجتے ہیں کس طرح کہ وہ دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین نبی کریم علیہ السلام کے مقام کو بلند کر دے، ان کے ذکر کو بلند کر دے. فرشتے دعا کرتے ہیں، ان کا یہ دعا کرنا ہی درود ہے. اور ہم اور آپ سرکار دو عالم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، وہ یہ کہ سرکار کی تعریف و توثیق بیان کرتے ہیں، سرکار کی مقام بلندگی کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کے ذکر کی بلندی کا ذکر کرتے ہیں. یہ ہمارا درود ہے. اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے الہ العالمین تو ہی ان پر درود بھیج. ہماری کہاں طاقت، اپنی عاجزی اور انکساری اور اپنی حیثیت کو ظاہر کرتے ہیں. باری تعالیٰ ہم کہاں بھیج سکتے ہیں؟ جس ذات پر درود پڑھنے والے اللہ اور اس کے فرشتے ہوں، ہم تو بڑے گناہگار سیاکار ہیں. باری تعالیٰ ہم اسی درود کا ذکر کرتے ہیں، اور یہی ہمارا درود ہے کہ جو تو ان پر بھیجتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ حضرات غور کریں کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ، اس کے فرشتے اور اہل اسلام سب کرتے ہیں. اور مومنین کو خاص فرمایا کہ تمہارا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب تم ان کے ساتھ متعلق ہوگے. صحیح تعلق ہوگا جبھی تم مومن کہلانے کے مستحق ہو. یہ درود پاک بزرگان دین کا وظیفہ رہا. بہت سے معمولات بزرگوں کے ساتھ رہے، وہ اعمال کرتے رہے. کسی نے کسی سورت کو اپنا وظیفہ بنایا، کسی نے کسی آیت کو اپنا وظیفہ بنایا. سورہ مزمل شریف ہے، دعائے بالبحر ہے، قل هو اللہ شریف ہے، یہ ہمارے یہاں کے معمولات میں سے بھی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ پڑھیں اول آخر درود شریف 11 مرتبہ. اس لیے کہ پہلے پڑھا جائے گا، پھر آپ نے کچھ پڑھا، پھر بعد میں پڑھا. جب وہ درود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جب یہ وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا
تو وہ کبھی رد نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کے آگے اور پیچھے درود پاک ہے۔ جس عبادت اور جس نیکی کے شروع اور آخر میں سرکار پر درود و سلام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اہل سنت ہی کا شعار ہے کہ وہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور جتنے اولیاء کرام گزرے وہ سب اہل سنت تھے، اس لیے کہ ان کا معمول ہی درود پاک ہے۔ میرے آقا حضور پر نور جان کونین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 نیکیاں عطا فرماتا، خوش ہوتا ہے کہ میں جس محبوب سے محبت کر رہا ہوں میرا بندہ بھی اسی محبوب سے محبت کرتا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر اپنی کرم نوازی ہم پر کر دیتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف روایت ہے، یہی درود پاک کی حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، کہ ایک دن انہوں نے حضور علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں دیکھا۔ آپ باہر تشریف لے گئے تھے، آبادی سے باہر، حضرت عمر پیچھے گئے، ایک جگہ سرکار کو پایا، یہ طویل حدیث ہے، میں اس کا کچھ حصہ عرض کروں۔ دیکھا حضور علیہ السلام نے ایک طویل سجدہ فرمایا، اور جب طویل سجدہ فرمایا تو حضرت عمر الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے سجدہ مکمل کیا اور بہت خوش ہو کر حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر جبریل آئے تھے اور انہوں نے یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی جب بھی کبھی آپ پر درود بھیجے گا، ایک مرتبہ بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کتنے خوش ہوئے۔ خوشی کی 2 وجہ، ایک تو سرکار کی مقام کی بلندگی کا ذکر ہے، اور دوسری خوشی یہ کہ میرے امتیوں کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں۔ نیکی وہ ایک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرما رہا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، اس کے محبوب پر درود بھیج رہا ہے۔ حدیث شریف میں آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں، خود سنتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وصال کے بعد بھی؟ یہ ہمارے لیے تھا، انہیں تو یقین تھا کہ یہ سنتے ہیں اور وصال کے بعد بھی سنیں گے، لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ کچھ بدعقیدہ لوگ آئیں گے بعد میں اور وہ یہ وسوسے ڈالیں گے کہ بھئی وہ اپنی زندگی میں سنتے تھے، اب نہیں سنتے۔ سرکار نے فرمایا، ہاں، وصال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کا کھانا، وصال کے بعد بھی میں اسی طرح تمہارے درود کو سنوں گا۔ اور اگر آپ کتب کا مطالعہ کریں پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کے اس سننے پر، قبر مبارک میں سننے پر کسی کا اصولی اختلاف نہیں۔ علماء دیوبند نے بھی اپنی کتابوں میں، خلیل امبیٹوی ہوں، حسین احمد مدنی ہوں، اشرف علی تھانوی ہوں، ان سب نے اپنی کتابوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ حتیٰ کہ بعض غیر مقلدین نے بھی اپنی کتابوں میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث شریف کا مفہوم کہ ایک فرشتہ اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے روضہ انبر پر کہ جہاں کہیں سے بھی امتی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے گا، وہ فرشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچائے گا اور کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بیٹا درود پڑھے اور باپ کا نام بھی بارگاہ رسالت میں پہنچ رہا ہے۔ اس باپ کے لیے بھی سعادت ہے جس باپ کا بیٹا درود پڑھتا ہو تو اس بیٹے کا باپ کا نام بھی اس کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ مقبولیت کی دلیل ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کا ذکر ایوان صدر میں ہو، ایوان وزیر اعظم میں ہو جائے، کسی گورنر کے پاس بھی اچھے معنی میں، وہ بڑا خوش ہوتا ہے میرا کل گورنر ہاؤس میں ذکر ہوا، ایوان صدر میں میرا ذکر ہوا، ایوان وزیر اعظم میں ذکر ہوا، لیکن اس شخص کی قسمت کتنی پیاری اور اس کا کتنا اچھا نصیب ہے کہ جب وہ درود پڑھتا ہے تو اس کا ذکر شہنشاہ کون و مکان کے دربار میں ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ہے نا قسمت کی بات؟ یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں درود پڑھنے والوں میں شامل کر لیا، ان کی کرم نوازی۔ درود پڑھ کر یہ مت سمجھو کہ ہم پڑھتے ہیں درود، یہ ان کی کرم نوازی ہے سب کے پڑھوا لیتے ہیں۔ کتنے ایسے بد نصیب ہیں کہ جو درود پاک ہی نہیں پڑھتے۔ تو اپنی قسمت پہ ناز کرو اور شکر ادا کرو اور دعا کرو کہ باری تعالیٰ مرتے دم تک پڑھنے والوں میں شامل رکھ، ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ درود پڑھنا نیکی ہے۔ اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین۔ دائیں کندھے کا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، بائیں کندھے کا فرشتہ برائی لکھتا ہے۔ جب ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو نیکی کا فرشتہ مصروف عمل ہوتا ہے، اور جب معاذ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائیں کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں تو برائی کا فرشتہ ہمارے گناہ کرنے کے بعد برائی لکھتا ہے۔ نیکی کا خالی سوچیں تو وہ لکھ لیتا ہے کہ اس نے نیک کام کرنے کا سوچا، یہ اس کی کرم نوازی۔ برائی جب تک کر نہ لو اس وقت تک نہیں لکھی جاتی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے تو دونوں فرشتے مصروف عمل ہوتے ہیں۔ ارے بھائی دونوں کیسے ہو گئے؟ درود کا پڑھنا تو نیکی، تو نیکی کے فرشتے کو مصروف ہونا چاہیے، یہ برائی کے فرشتے کی مصروفیت کیسی؟ درود پاک وہ عمل ہے کہ جب حدیث شریف کے مطابق جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو نیکی کا فرشتہ نیکی لکھ رہا ہوتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور برائی کا فرشتہ 10 گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے۔ دونوں مصروف ہوئے، فائدہ ہم گناہگاروں کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ادھر گناہوں میں کمی ہوتی ہے۔ کتنا پیارا عمل ہے کہ کوئی تم عبادت کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، تو وہی لکھا جائے گا نا۔ فجر پڑھی تو فجر ہی لکھی جائے گی، 10 فجر نہیں۔ ہاں اگر وہ کرم نوازی فرمائے تو اس کی بات شان کی، جو بھی اس کی کرم نوازی ہو۔ لیکن درود 1 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، لکھا 10 مرتبہ جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ 10 گناہوں کو بھی مٹایا جا رہا ہے۔ یہ میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ میرے امتی جب حشر کے دن میرے روبرو ہوں تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے نیکیوں میں اضافہ بھی ہو چکا ہو، اگر بتقاضۂ بشریت گناہ کیے ہوں تو درود ہی پڑھنے کی برکت سے گناہ معاف بھی کر دیے گئے ہوں۔ یہ میرے آقا کا کرم ہے، یہ ان کی کرم نوازی ہے۔ اور جو جتنا کرم نواز ہو، جو جتنا کام آنے والا ہو،
ہم لوگوں کا حال یہ ہے نا، مطلب کی دنیا ہے، کسی سے کوئی کام پڑتا ہے تو ہم اس کے گن گاتے ہیں، اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کام پڑ سکتا ہے۔ کسی مختصر وقت کے لیے بھی اگر اس کی ضرورت ہو تو ہم اس سے کچھ نہ کچھ تعلق قائم رکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ہم سے راضی رہے، کس وقت اس کی ضرورت پڑ جائے اور یہ ہمارے کام آ جائے۔ ایک عام دنیا دار کے لیے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے تعلق رکھا جائے کہ وہ کام کا بندہ ہے۔ اس عظیم الشان ہستی کا کیا کہنا کہ دنیا میں بھی وہ ہمارے کام آئیں، قبر میں بھی وہ ہمارے کام آئیں، اور حشر میں بھی وہ ہمارے کام آئیں۔ تو جو ذات اتنی کام آنے والی ہو تو ہر دم اس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ تو جو ذات اتنی کرم نوازی والی ہو تو پھر اس سے ہر دم تعلق رکھو، اور بے غرض ہو کر کہ ہمیں بس سرکار دو عالم علیہ السلام کی رضا اور ان کی محبت چاہیے، سرکار کی توجہ ادھر ہو جائے تو ہمارے لیے بیڑا پار ہو جاتا۔ یہ مسلمان کا ایک ذہن ہونا چاہیے، مومن کی ایک نشانی ہونی چاہیے کہ اس کا مرکز، مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، اور رسول کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کتنا بخیل ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اس شخص کو سرکار نے بخیل فرمایا کہ اس کے لیے اتنا بھی نہیں کہ میرا ذکر ہو رہا ہو، سرکار فرماتے ہیں میرا ذکر اس کے سامنے ہو اور وہ درود نہ پڑے، ایسا شخص بخیل ہے۔ اور کتنا افسوس ہوگا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے امتیوں سے اتنی محبت کروں اور یہ امتی ہونے کا دعویدار میرا ذکر سنیں اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عمل کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے حدیث شریف میں آیا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتیوں کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں روزانہ، اچھے اعمال پر میں خوش ہوتا ہوں اور برے اعمال کو سن کر میں اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ تو اچھے اور برے اعمال سب ان کے پاس جا رہے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی درود پڑے گا وہ بھی پہنچے گا، اور اگر کوئی ذکر رسول سن کر صلی اللہ علیہ وسلم درود نہیں پڑے گا پھر بھی ان کو پتہ چلے گا۔ اس لیے اگر ان سے تعلق رکھنا ہے تو ان کی محبت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ شفا شریف کی حدیث مبارکہ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے کتاب الشفا میں اس کو ذکر کیا، ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک مختصر حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک صاف ستھرا خوشبودار، سرکار کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ ایک دن ایک مکھی آ گئی، شہد کی مکھی، اور سرکار کے کان مبارک کے پاس آ کر وہ بن بنائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اس طرح سے اچھا نعم، جیسے کہ آپ کچھ کلام کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں۔ وہ مکھی بات کرتی رہی اور چلی گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کس سے بات کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ ایک مکھی تو ہمارے بھی کان کے آگے پیچھے گزر جاتی ہے، ہم کہتے ہیں مکھی آگے بنبناٹ سنتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا بول گئے. لیکن وہ ذات تو وہ ہیں جو کل کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. جمادات و حیوانات کی بولیاں سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی. آپ کہیں گے بھئی کوئی دلیل؟ قرآن پاک میں سورہ نمل میں آپ نے پڑھا نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سن لیا تھا 300 میل کے فاصلے سے، اور سمجھ بھی لیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. اپنی جو ساتھی چونٹیاں دکھاتا کہ بل میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اس پر مسکرا دیے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ. تو جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طاقت عطا فرما سکتا ہے کہ وہ چونٹی کی بولی کو سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، تو ان کے آقا اور قائد المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی یہ مقام کیوں نہ عطا فرمائے گا کہ سرکار بھی جمادات و حیوانات کی بولیاں سن لیتے ہیں. تو اس مکھی نے کیا بات کی؟ جب صحابہ نے پوچھا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شہد کی مکھی میرے پاس آئی تھی اور اس نے کہا کہ حضور میں نے شہد تیار کیا ہے، آپ اس کو کھائیں، تناول فرمائیں. اور سرکار نے فرمایا میں نے اس سے سوال کیا، طویل حدیث کا ایک حصہ بیان کروں. میں نے اس سے سوال کیا کہ تم جو شہد بناتی ہو تو مختلف پھولوں سے اور درختوں سے ان کا رس چوستی اور اپنے چھتے میں جا کر اگل دیتی ہو، تو پھولوں کا رس تو مختلف انداز کا ہوتا ہے، پھیکا ہوتا ہے، میٹھا تو نہیں ہوتا. یہ جو تم شہد بنا لیتی ہو تو اس میں مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سارے پھولوں کا رس جمع کر کے شہد بن رہا ہے. تو مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اس رس کو چوستی ہوں اور اس رس کو چھتے میں اگلتی ہوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود و سلام پیش کرتی ہوں، میں درود شریف پڑھتی ہوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس پھیکے رس کو میٹھا کر دیتا ہے. اندازہ لگاؤ کتنی فضیلت اور کتنی برکت ہے اس درود پاک کی. ہم لوگ اس کو اپنا وظیفہ نہیں بناتے. آج سے عہد کریں کہ روزانہ جتنا بھی ہو سکے گا حضور علیہ السلام پر درود و سلام پیش کریں. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کتنا درود بھیجوں؟ فرمایا جتنا ہو سکے، کوئی حد کوئی لمٹ مقرر نہیں. اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ لوگ ہم سے وظیفے پوچھتے ہیں تو اس لیے پوچھتے ہیں نا کہ بغیر اجازت نہ پڑھیں، پتہ نہیں جلالی ہے جمالی ہے، بغیر اجازت نہیں پڑھیں. لیکن درود پاک اور استغفار وہ وظیفے ہیں جن کو بغیر اجازت جتنا چاہے پڑھو، جتنا بھی زیادہ پڑھو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اجازت کے بغیر بھی پڑھو پھر بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اجازت سے پڑھو اور کسی کی ہدایت کے مطابق پڑھو تو اور فائدہ ہو جائے گا. کتنے لوگوں نے اس درود پاک کی برکت سے مقامات طے کر لی. درود تاج ہے، درود اکبر ہے، درود ناریہ ہے، درود مستغاث ہے. اس کے پڑھنے والے مقامات طے کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے. خالص خانقاہی بات کر رہا ہوں، جو بزرگان دین صوفیاء کرام کا مقصد رہا. کچھ بھی پڑھیں، فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن مقام قرب کے لیے کچھ بھی پڑھیں، مقصد یہ ہو
کہ کسی طرح بارگاہ رسالت میں حاضری ہو جائے، حضور کی محفل نصیب ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حاضری دو طرح کی ہے، ایک حاضری ظاہری ہے اور ایک حاضری باطنی ہے۔ ظاہری حاضری تو آپ نے یہاں سے پاسپورٹ جمع کرایا، ویزا لگا، ٹکٹ لیا اور آپ نے ڈائریکٹ مدینہ طیبہ کی فلائٹ لے لی، یا چلیں جدہ بھی اتر گئے، مکے میں عمرہ ادا کیا، پھر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ آپ نے کہا میں تو حضور کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ بے شک سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ جب تک میرے آقا علیہ السلام اپنی ظاہری حیات میں تھے تو حاضری ایک ہی طرح کی تھی، ظاہری حاضری بھی اور باطنی حاضری بھی۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام نے ظاہری پردہ فرما لیا تو اب ظاہری حاضری یہ ہے کہ جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر سلام پیش کیا، گنبد خضرا کو دیکھ کر درود پاک پڑھا، مسجد نبوی شریف میں حاضری ہو گئی، یہ حاضری۔ اور باطنی حاضری یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا دیدار ہو گیا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں جو روزانہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر صدارت محفل منعقد ہوتی ہے، اس محفل میں حاضری ہو جائے۔ آج بھی یہ محفل اسی طرح سجی ہوئی ہے، اور درود پاک پڑھنے والے اور سرکار دو عالم علیہ السلام سے محبت کرنے والے اس حاضری میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو آپ کو وہاں پر وہ بھی نظر آئیں گے جو آپ کے مزاج سے نہیں ملتے۔ آپ سوچیں گے کہ یہاں یہ کھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت، کچھ بول نہیں سکتے، کوئی ہٹا رہا ہے، کوئی الٹی سیدھی بات بھی کہہ رہا ہے، کوئی درود پاک کی کتابیں چھین کر آپ سے معاذ اللہ پھینک دیتا ہے۔ کچھ ایسے بھی نجدی نظر آتے ہیں وہاں پر، اور کہنے کو یہ ہے کہ یہ بھی تو یہیں کھڑے ہیں جہاں تم کھڑے ہو۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے، اہل طریقت کے لیے یہ حاضری بھی ضروری ہے اور وہ حاضری بھی ضروری ہے کہ ظاہری طور پر بھی ہم اس حاضری کی تمنا کریں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، جالیہ مبارک کو دیکھیں، سرکار پہ درود و سلام پڑھیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، یہ بھی بہت ہے۔ اور اصل مقصد یہ ہو کہ ہم اپنے باطن کو اتنا پاک کر لیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضری ہو، سرکار کو جلوہ افروز دیکھیں۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، وقت کم ہے، کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ امیر خسرو کس کے مرید ہو؟ کہا حضرت محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ میں اچھا، ہم نے ان کو آج تک حضور کی بارگاہ میں نہیں دیکھا۔ اللہ حضرت ابو علی شاہ قلندر فرما رہے ہیں، حضرت امیر خسرو وہاں سے اٹھے، پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آ گئے، کہا کچھ نہیں، تھوڑا سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ ایک روشن ضمیر کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، دل کے حال، کہا امیر خسرو کیا پریشانی ہے، کہاں گئے تھے؟ کہا حضور پانی پت سے آ رہا ہوں، ابو علی شاہ قلندر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ہم نے تمہارے پیر کو حضور کی محفل میں نہیں دیکھا۔ فرمایا جاؤ، اب وہ دوبارہ پوچھیں تو کہنا آپ مجھے حضور کی محفل میں پہنچا دیں، میں خود اپنے پیر کو تلاش کر لوں گا۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر پہنچ گئے۔ کہ ابو علی شاہ قلندر نے پوچھا امیر خسرو حضرت محبوب پاک نظام الدین اولیاء کے مرید ہو؟ ان کو ہم نے بارگاہ رسالت میں نہیں دیکھا۔ کہا حضور مجھے پہنچا دیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے حضرت امیر خسرو نے یہ نہیں کہا حضور آپ پہنچائیں، حکم ہوا وہاں جاؤ، انہی کے ساتھ پہنچو اور مجھے تلاش کرو، میں مل جاؤں گا۔ پہنچ گئے، کہ اچھا، ہاتھ پکڑا، آنکھیں بند کرو، اب آنکھ کھولی تو حضور کی بارگاہ میں دیکھا حضور علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں۔ پوچھا خسرو کس کو تلاش کرتے ہو؟ کہا حضور اپنے پیر کو تلاش کرتا ہوں۔ فرمایا اوپر جاؤ،
اور اوپر پہنچے. اس منزل پر بھی اسی طرح محفل سجی ہے. سرکار بات فرما رہے ہیں. مسجد نبوی تو گراؤنڈ فلور ہے یا گراؤنڈ پلس ایک کہتے ہیں چھت پر، لیکن یہ روحانی طور پر عرش تک مسجد نبوی زمین سے آسمان تک ہے، طبق ان طبق. پوچھا خسرو کس کو تلاش کر رہے ہو؟ عرض کیا حضور اپنے پیر کو تلاش کروں. فرمایا اور اوپر جاؤ. جب اور اوپر پہنچے تو دیکھا کہ سرکار منبر پر تشریف فرما ہیں. دائیں اور بائیں دو نقاب پوش حاضر ہیں. پوچھا خسرو کس کو تلاش کرتے ہو؟ عرض کیا حضور اپنے پیر کو تلاش کرتا ہوں. آپ نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر فرمایا ارے کبھی کبھی نقابوں کو اٹھا بھی دیا کرو. جب نقابوں کو اٹھایا تو دائیں طرف حضور غوث اعظم تشریف فرماتے، بائیں طرف حضرت محبوب الہی سرکار کے قدموں میں تشریف فرماتے. سبحان اللہ. یہ اس وقت حضرت امیر خسرو نے رقص کرنا شروع کر دیا اور محبت سے نمی دانم چے مندل بود شب جائے کہ من بودم یہ اشعار پڑھنے شروع کیے اور بتا دیا. حضرت ابو علی شاہ قلندر بھی ساتھ تھے. دیکھو اور اوپر حضرت محبوب پاک کا کیا مقام ہے. میں اس بارگاہ کی بات کر رہا ہوں، اس محفل کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس محفل تک رسائی حاصل کرنی ہے. اور خدا کی قسم اگر ہم درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنائے رکھیں گے اور اپنے پیر سے تعلق رکھیں گے، یقیناً ہم اس محفل میں بھی حاضر ہوں کے شفاعت کریں گے. اس محفل میں کوئی نجدی نہیں آتا، اس محفل میں کوئی بدعقیدہ نہیں آتا. اس محفل میں وہی آتے ہیں جو ان کو بے مثال مانتے ہیں، بے نظیر مانتے ہیں اور ان پر اپنا سب کچھ قربان کر کے آتے ہیں. اس محفل میں صرف اپنے ہی اپنے ہوتے ہیں، کوئی غیر ہوتا ہی نہیں. اور یہ بات میں تمہیں بتاؤں، یہ اپنوں کا وقت اور غیروں کا وقت جو ہے نا، یہ صرف دنیا کے یہ چند سال ہیں. 60 سال 70 سال 80 سال کتنے دن کی زندگی ہے. اس سے پہلے بھی صرف وہی وہ ہیں اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی صرف وہی ہیں. یہ وسوسے ڈالنے والے، بدعقیدہ، غیر مسلم، غیر مذہب، غیر مسلک کے لوگ آپ کو اسی دنیا میں ملیں گے. جب اس دنیا سے چلے جاؤ اور ان لوگوں سے تعلق رکھو تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی پھر تمہیں وہی وہ نظر آئیں گے. انہی کی محفل سجی ہوئی نظر آئے گی اور اسی محفل میں حاضری جو ہے وہی ہمارے لیے کامیابی. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے، منا رہے ہیں. تو اس میں اپنے لیے لازم کر لو کہ جتنا بھی زیادہ حضور پاک پہ درود بھیجو. وہ صحیح ہے کہ کوئی جلوس نکال کے عقیدت کا مظاہرہ کر رہا ہے، کوئی جلسے کر کے، وہ سب کرو، لیکن ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق قائم کرو. درود و سلام کے نذرانے پیش کرو. جتنا بھی زیادہ درود پڑھو محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھو تاکہ بارگاہ رسالت میں حاضری نصیب ہو جائے. سرکار کی توجہ ہماری طرف ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے الہ العالمین، یہ خواتین و حضرات جہاں جو تک میری آواز جا رہی ہے سب حاضر ہیں اور اس محبت کے ساتھ اس مقدس محفل میں حاضر ہوئے ہیں. باری تعالیٰ درود سلام کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. باری تعالیٰ جب ہم اس محفل سے اٹھیں تو سرکار کے قدم ناز کے صدقے میں ہمارے سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. باری تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف اور شفاف فرما دے، ہماری زبان میں اثر پیدا کر دے، ہماری نگاہوں کے گناہوں سے بچا لے. باری تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر دے. میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی ہو، دکھاوا ہو یا میرے نفس کا شائبہ ہو، ان مسلمانوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے معاف کر دے. اور اگر اس میں تیری رضا مقصود ہے تو میرے آقا جان کونین سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی نالن پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں اس نذرانے کو منظور اور مقبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.